ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. معزز حاضرین، مثنوِ شریف کا یہ تیسرا درس ہے. ہماری تصوف پر روحانی لگن پر مشتمل یہ تیسری محفل ہے. اہل ذوق، صاحب طلب صادق اور ارباب عشق کی یہ محفل ہے، اور ایک محبوب مقبول معروف مقرون ولی اللہ کا کلام جو قلب و روح کے معاملات پر، عاشق اور معشوق کے درمیانی حالات پر، طالب اور مطلوب کے وصل کے تقاضوں پر، عشق جو رابطہ ہے معشوق اور عاشق کے درمیان، اس کی خفیہ بیدوں کو آشکارا کرنے والے ایک باخبر ولی کامل کے احساسات پر قدر تبصرہ کرنے کی یہ آج تیسری محفل ہے. اس سے قبل علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا کہ روح کو تنزلی ہوئی، لاہوت سے ناسوت میں روح آئی، لوازمات بشری نے حجابات کھڑے کیے، قرب کی لذتوں سے محروم ہوئی تو اس نے رونا شروع کر دیا. اب وہ روح جو ناسوت میں آ کر کثافتوں کے درمیان مقید ہو گئی ہے، اس کو جو پرانا دور وصل کا نظر آتا ہے، اور وہ پرانے محبوبیت کے، وہ وصل کے وہ نشے، وہ درد محبت کا وہ سلسلہ جب اس کو یاد آتا ہے تو وہ بہت بے چینی سے رونا شروع کرتی ہے. اور آگے جا کے بیان کیا کہ کس نیستاں تا مرا ببریدہ اند از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند. مجھے عالم ارواح سے اٹھا کے یہاں لے آئے ہیں، اور اس دوری نے محبوب سے مجھے جدا کر کے غفلت کے زمانے میں مجھے قید کر کے وصل کی لذتوں سے محروم کر دیا ہے. اور وہ درد ہرمان، وہ درد جدائی، وہ لذت آشنائی، اس کی وجہ سے درد اتنا غالب ہو گیا ہے کہ از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند، کہ میں جو روتی ہوں تو سننے والے مرد اور سننے والی عورتیں میری فریاد کی اثرات سے متاثر ہو کر وہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. تو جس طرف میں نے منہ کر کے اپنا درد چھیڑا ہے، وہیں سے مجھے رونے کی آوازیں آئی. یہ رونے کی آوازیں دو صورتوں میں تھی، یا با اعتبار ترحم کہ اس پر کیا گزری کہ یہ اتنی رو رہی ہے، اس پر کیا گزری کہ یہ اتنی رو رہی ہے، یا بطور ترحم نہیں، ان میں بھی وہی درد تھا، ان میں بھی لذت آشنائی تھی، ان میں بھی جدائی کے اثرات تھے. تو جب میرے درد کی آواز نے ان کے اندر خفیہ درد کو جب اٹھایا تو جیسے میں رو رہی تھی اسی طرح سارا جہان رونے لگ گیا. تو اس کیفیت کو بیان کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کس نے ستانتا مرا ببرید ان از نفیرم
مرد و زن نالیدہ ان، جہاں دیکھو وہیں رونا ہی رونا ہے۔ روتے کیوں ہو؟ روتے تو اس لیے کہ جدا ہو گئے۔ ارے ملتے جاؤ گے نا، ملنا تو ہے لیکن نہ جانے کب ملیں گے۔ ملنے تک کی جو مدت ہے اس مدت کو کون برداشت کرے گا؟ یہ درد بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ درد تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر کریں گے کیا؟ یہ حالت یہ ہے کہ میرے سامنے دیواریں آ گئی ہیں۔ اور کل کے درس میں ایک بات آئی تھی جو آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ جب موسم خزاں آتا ہے تو درخت کے لباس اتر جاتے ہیں، پتے گئے، پھول گئے، گل گئے، شجر کھڑا ہے، درخت کھڑا ہے، درخت کو درخت ہی کہتے ہیں، جو بن گیا، مستی گئی، رعنائی گئی، وہ تماشائے جلوہ نمائی گیا، لیکن درخت کھڑا ہے۔ جب بہار آئی تو پھر سب کچھ آ گیا، لیکن کمال یہ ہے کہ اسی درخت کو بالکل جو زمین سے زمین کے ساتھ پیبند ہے، جو پیبند زمین ہے، اس کو بیخ سے کاٹ لیا جائے، جڑ رہ جائے مگر درخت کاٹ لیا جائے، 1000 بہار صبح، 1000 بہار دوپہر، 1000 بہار شام کو اس پر آ کے پہرے دینا شروع ہو جائے اور بار بار برسنا شروع ہو جائے، وہ درخت خشک کا خشک ہی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل سے کٹ گیا ہے۔ جب کوئی شے اصل سے کٹ جائے تو اس پر حقیقی موت طاری ہوتی ہے، حقیقی موت وارد ہوتی ہے، اور جب حقیقی موت وارد ہو جائے تو کوئی بہار اس کو نئی زندگی سے آشنا نہ کر سکتی۔ لیکن درخت خشک نہیں ہوا، جڑ کے ساتھ قائم ہے، جڑ کے ساتھ قائم ہے۔ بہاروں کا ایک انبار نہیں آیا، لشکر نہیں آئے بہاروں کے، بہاروں کا ایک جھونکا آیا، نئی زندگی دے کے چلا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اصل زندگی موجود ہے، اس کے اندر زندگی موجود ہے۔ بہار نے صرف رونقوں میں اضافہ کر دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو اپنے اصل سے جدا ہو گیا وہ مر گیا، اور جو اپنے اصل سے جدا نہیں ہوا لیکن رکاوٹیں آ گئیں، مثلا خزاں نے سب کچھ لے لیا، لیکن روح ہے، اس نے کہا کہ میں اصل سے کٹی نہیں ہوں، جدا ہوئی ہوں، میں کٹی نہیں ہوں، کٹی نہیں ہوں، جو کٹتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، میرے درمیان سے جدائی آئی ہے، اور یہ جدائی کس نے ڈالی ہے؟ گناہ نے۔ یہ جدائی کس نے ڈالی ہے؟ بشری تقاضوں نے۔ یہ جدائی کس نے ڈالی ہے؟ آنکھوں کی غلط نظر نے، زبان کی غلط گفتگو نے، کان کی غلط سماعت نے، ہاتھ کے غلط کردار نے، پاؤں کی غلط رفتار نے، زبان کی غلط گفتار نے، نفس کی مکاری نے، دل کی مردگی نے، جسم کی معصیت نے، درمیان میں 1 2 نہیں درجنوں پردے کھڑے کر دیے ہیں۔ جب تک یہ پردے چاک نہیں ہوتے مجھے اپنے محبوب سے ملاقات کی امید نظر نہیں آتی، تو جب یہ پردے دور ہوں گے تو محبوب سے مل جاؤں گی۔ اور کمال یہ ہے دوستو، دیکھو سورج کہاں ہے؟ سورج کہاں ہے؟ یہاں زمین پر شیشے کا ایک ٹکڑا رکھ لو، پاک صاف، تو جتنا دور سورج ہے، سورج کی وہی کرن اس شیشے کے ٹکڑے میں اتر آتی ہے، تو درمیان میں دوری کے باوجود بھی کتنا قرب نظر آتا ہے۔ لیکن یہ قرب ہوا کب؟ کہ جب شیشہ پاک تھا۔ شیشہ اگر غلط ہوتا، اس پر میل ہوتی، کیچڑ سوار ہوتا، مٹی کے انبار کے نیچے ہوتا، سارا سورج نیچے آ جائے تو پھر بھی شیشہ چمکنے والا نہیں تھا۔ تو روح یہ کہتی ہے مجھے قید کرنے والے ذرا یہ پردے ہٹا تو صحیح، میں اگر نہ بھی جاؤں تو پردے ہٹ جائیں تو وہاں سے یہاں میرے محبوب کے جلوے کے آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، میں دور رہ کر بھی اپنے محبوب کے جلووں سے آراستہ ہو جاؤں گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کس نے ستا تامرا ببرید ان از نفیرم مرد و زن نالید ان۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اب آگے یہ روح کہتی کیا ہے؟ میں کس کو سناؤں درد؟ جسے دیکھتی ہوں وہی رو رہا ہے، جسے دیکھتی ہوں وہی رو رہا ہے، اور اس کے رونے سے میرے رونے میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔
میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا غم تقسیم کروں، میں چاہتی ہوں میں اپنا درد بانٹوں، میں چاہتی ہوں میں کسی درد والے سے درد کی باتیں کروں، لیکن جدھر رخ ہوتا ہے میرے درد کی آواز سنی جاتی ہے وہ بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ میرے حال کو دیکھ کے روکتے ہیں اور ان کے رونے سے جو آنسو برستے آنسو سب میرے دل پر گرتے ہیں، میں نے اس کی وجہ سے اور غم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ فریاد کرتی ہے روح، سینہ خواہم شرح شرحا از فراق، سینہ خواہم شرح شرحا از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق۔ اب مجھے بھی تو کوئی ایسا چاہیے جس کو درد کے تیروں نے چھلنی کر دیا ہو، جو شرح شرح، جو سوراخ سوراخ ہو گیا سینہ، سوراخ سوراخ ہو گیا دل، سوراخ سوراخ ہو گئی روح، سوراخ سوراخ ہو گیا درد کے تیر لگ لگ کے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب جب میں بات کروں گی نا تو وہ چونکہ میرے جیسی ہوگی تو میں ایسے کی تلاش میں ہوں جس کا سینہ سوراخ 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 سوراخ، دل سوراخ 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 ہو، اور ہر سوراخ کے محبوب کی یادیں، ہر یاد سوراخ کے اندر محبوب کی یادوں کا چراغ جل رہا ہو، اور جب اس کو دیکھ کے میں اپنا نغمہ چھیڑوں تو اب گویم شرح درد اشتیاق، تاکہ وہ اپنا قصہ درد چھیڑے، میں اپنا قصہ درد چھیڑوں۔ کمال ہے دوستو۔ اور یہاں حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مصائب سے لذت گیر نہ ہو اور درد کا مزہ شناس نہ ہو، مصائب سے لذت گیر نہ ہو اور درد کا مزہ شناس نہ ہو، اس کے سامنے اس طرح ہے یہ درد کی باتیں کرنا جیسے بینس کے سامنے آدمی بین بجانا شروع ہو جائے، تو وہ کبھی کان کھڑا کرے گی کہ اس کو کیا ہو گیا، پھر وہ گھاس چرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ حقیقی درد سے محروم ہوتے ہیں اس کے سامنے حقیقت کی باتیں چھیڑنا اس طرح ہے جس طرح جاہل کے سامنے علم کی باتیں کرنا، جیسے جاہل کے سامنے علم کی بات کرنا بھینس کے سامنے درد کا نغمہ چھیڑنا۔ تو اس لیے یہ فرماتے کہ جب تک اس طرح کی صورت ہوگی نہیں اس طرح کی بات تو بنتی نہیں، لیکن کمال یہ ہے حضرت سعدی اس پر ایک بات بڑی خوبصورت لکھتے ہیں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنا درد دوسرے کو کیوں سناتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک لکڑی جل رہی ہوتی ہے نا تو اس میں اتنا جذبہ جوش نہیں ہوتا، لیکن جب دو جلنے والی اکٹھی ہو جائیں تو وہ شعلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ شعلے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرا ہم درد باید شب و روز کہ دو ہی زمرہ بہم خوشتر ببد سوز، کہ جس طرح ہمیں بھی درد مند ایک بندہ چاہیے، جس طرح جلنے والی لکڑی کے شعلے میں اضافہ کرنے کے لیے دوسری لکڑی شامل کر لی جاتی ہے، میرے درد میں بھی کوئی دوسرا شریک ہو جائے۔ حضرات یہاں میں ایک بڑا عجیب نقطہ آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ ازل میں پرورش پانے والی روح ہیں، ان کو خدا نے اپنے جلوے دیے۔ ذرا تفصیل سے 1 منٹ کے اندر میں یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب روحیں گٹھی تھی نا تو اللہ نے سب روحوں کو جدا نہیں کیا تھا، تو سب ارواح پر اپنی تجلی فرمائی، ایک تجلی گرائی۔ اس وقت ایک گروہ ارواح کا ایسا تھا جس پر روشنی نہیں آئی، اور ایک گروہ ایسا تھا جس پر روشنی لگی اور ختم ہو گئی، پھر ایک گروہ اس میں سے تیسرا ایسا نکلا کہ جس پر روشنی لگی تو لگی ہی رہی، جس پر ازل میں روشنی نہیں لگی وہ سب کافر ہو گئے، اور جس کو تھوڑی سی لگی اور چشمے زدن میں بند ہو گئی یہ سب منافق ہو گئے، اور جس پر روشنی لگی ہی رہی یہ سب مومن ہو گئے۔ جو سب مومن تھے ان میں 3 درجے تھے، کسی کو قریب رکھا، کسی کو اس کے پیچھے، کسی کو اس کے پیچھے، کسی کو اس سے بھی پیچھے رکھا، روشنی سب کو دی، لیکن کوئی قرب میں رہے، کوئی اس سے زیادہ قرب میں رہے،
کو اس سے زیادہ قرب میں رہے، کو اس کے زیادہ قرب میں وہ روحیں رہیں جو بالکل قریب رہیں، یہ مرسلین انبیاء بن گئے۔ جو ان سے پیچھے تھے وہ سب انبیاء ہی انبیاء ہو گئے، اور جو ان سے پیچھے تھے وہ سب خواص مومنین ہو گئے، اور جو ان سے پیچھے رہ گئی تھی وہ عام خاص مومن، اور جو ان سے پیچھے ہو گئی وہ عام مومن تھی، اور ان سب روحوں کو اللہ نے اپنا پیار پلایا۔ ان سب روحوں کو اللہ نے عشق کا قطرہ عطا فرمایا۔ عشق کو اللہ تعالیٰ نے یوں تقسیم کیا۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یہ عشق ایسا نہیں ہے کہ بندے کو ملا اور خداوند تعالیٰ اس کے اثر کو اپنے سامنے محسوس نہ فرمائے۔ مثلا خدا نے رزق دیا، کوئی اثر نہیں، پانی پلایا بندے کو، کوئی اثر نہیں، کپڑے دیے، کوئی اثر نہیں، بشری لباس دیا، کوئی اثر نہیں، بیوی بچے اولاد والدین رشتہ دار دوستی تخت تاج راج بخت دولت ثروت امارت حکومت دبدبہ جاہ و جلال مال منال سب کچھ دیا رب نے نا، سب کچھ دے کے بھی پرواہ نہیں۔ لیکن جب محبت کی باری آئی تو فرمایا اثر ادھر بھی ہوگا جلن ادھر بھی ہوگی۔ اگر اثر نہ ہوگا تو یاد نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا کہ اس محبت کو ہم یوں تقسیم کرتے ہیں کہ میں محبت اپنی محبت میں سے جتنا جتنا تم برداشت کرو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ان روحوں کو محبت دے دی، محبت دینے کے بعد پھر اپنا دیدار دیا، محبت دی، پہلے دیدار دیا، دیدار کے بعد محبت دی، محبت میں جب جولانیاں عطا کی اور سوز و گداز و عشق کی مستی عطا کی، جدا کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ اب روح و لذت چاہتی ہے ملتی نہیں، اب روح و ملاقات چاہتی ہے ملتی نہیں، اب روح و قرب چاہتی ہے ملتی نہیں، اب روح پھر خدا سے اپنی ہم کلامی کا مزہ دیکھنا چاہتی ہے ملتی نہیں، تو پھر رونا شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئی تو پھر آ کے روح کہتی ہے سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ روتی کیوں ہے؟ اس لیے روتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ سانپ جو گھس جاتے ہیں نا اپنے سوراخوں میں تو نکلتا نہیں تلاش کے باوجود، اور جب بین بجائی جائے تو وہ اندر سے رقص کرتا ہوا باہر نکلتا ہے، بجائے کاٹنے کے وہ بین والے کے سامنے رقص کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ روح جو رو رہی ہے نا، یہ اس لیے روتی ہے کہ کہیں آواز تقسیم ہو جائے، میری جیسی کیفیت کسی روح میں ہو، وہ باہر نکلے تو ہم اس فرقت کا درد آپس میں بانٹیں تو صحیح کہ تیرا کیا حال ہوا، مجھ پر کیا گزری۔ اس لیے وہ زار و قطار روتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے درد اشتیاق نے ستایا ہے۔ تو حضرات یہ روح آئی اس دنیا پہ لیکن اکیلی نہیں آئی، وسیلے کے ساتھ آئی ہے۔ اس روح کا یہاں آنا وسیلے کے ذریعے، اور اس کے لیے بہترین وسیلہ دو چیزیں بنی ہیں، ایک باپ اور ایک ماں۔ ان باپ اور ماں دونوں نے مل کر جو تیسرے وجود کو جنم دیا ہے اس میں وہ روح اتری ہے۔ اب روح جو اس وجود میں آئی تو رونا شروع ہو گئی، ارے کہاں سے لائی ہو، اب مجھے کچھ چاہیے، سینہ خواہم شرح شرح از فراق۔ اب وہ روتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا ملے کہ جو مجھے پھر وہاں لے جائے۔ تو اس رونے والے کو اچانک اس بارگاہ کا آشنا پیر مل گیا، اس کو پیر مل گیا، پیر نے پھر اسے مراقبے سکھائے کہ ادھر دیکھ کے کیوں روتی ہے، ادھر دیکھ کے کیوں پریشان ہوتی ہے، ادھر کیوں واویلا کرتی ہے، ادھر کیوں فریاد گناہ ہے، کوئی درد آشنا نہیں، چپ ہو جا، وہ ہر جگہ نہیں ملتا، آنکھیں بند کر کسی کو نہ دیکھ، تم دیکھو گے عورتیں نظر آئیں گی خیال بدلے گا، مرد نظر آئیں گے خیال بدلے گا، گاڑی نظر آئے گی خیال بدلے گا، سائیکل نظر آئے گی خیال بدلے گا، کتا نظر آئے گا خیال بدلے گا، بیل نظر آئے گا خیال بدلے گا۔ تو یہ جتنے مناظر بدلتے چلے جائیں گے خیال بدلتے چلے جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ خیالات اور مناظر بدلنے والی آنکھ
بند کر اور ساری توجہ دل کی طرف کر، کیونکہ جب بھی محبوب بے پردہ نظر آئے گا کہ وہ دل کے آئینے میں نظر آئے گا، دل کے آئینے میں نظر آئے گا۔ اس لیے ساری توجہ ہٹا کے اپنے دل کی طرف کر دے، اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دو ہی تو ترجمے ہیں اس کے، ایک عملاً مظاہرہ ہے اور ایک ترجمے اعتبار سے۔ فرمایا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ محبوب کی آمد کے انتظار میں اتنا گم ہو جائے کہ اس کے سوا کوئی یاد نہ رہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا عملاً کیسے؟ فرمایا میں نے ایک دفعہ بلی دیکھی، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے ایک دفعہ بلی دیکھی، اس کو چوہا نظر آیا، تو وہ چوہے کو پکڑنے کے لیے اپنے پاؤں پر تل گئی، ایک پاؤں اٹھا لیا، 3 پاؤں پہ تل گئی، دم ساکت ہو گیا، کان جہاں تھی وہیں رک گئے، نظر جہاں تھی وہیں رک گئی، اس طرح تھا جیسے بے جسم۔ ایک تصویر کھڑی ہے، جو ہی چوہا قریب آیا اس نے جپٹ کے چوہا پکڑ لیا، تو میں نے سمجھا ہر شے سے بے نیاز ہو جانا ہی شکار میں کامیابی کی ضمانت ہے، ہر شے سے بے نیاز ہونا ہی شکار میں کامیابی ہے۔ بلی دائیں بائیں دیکھتی تو چوہا بھاگ گیا ہوتا، اسی لیے ہر وہ بلی جو ادھر ادھر دیکھے وہ شکار میں کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ صوفی جو دنیا کو بھی پنجہ مارے اور مراقبے بھی کرے اور مراقبے میں بھی دنیا ہی دیکھے، وہ کروڑ سال میں بھی شکار میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم دنیاوی نظر کو بند کر کے دل پر رکھتے ہیں، دل کی نظر کھلواتے ہیں، کیونکہ جب دل کی نظر کھلے تو وہ دنیا نہیں دیکھتا، وہ خالق کو دیکھتا، ادھر توجہ لگی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا سینہ خواہم شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق، تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ آگے ایک بات اور ہے، اب میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ آج صرف 3 شعر میرے اور آپ کے درمیان اس گفتگو کے لیے وسیلہ وصل رہیں گے۔ یہ 3 شعر میرے اور آپ کے درمیان آج وسیلہ وصل ہیں، جب یہ ختم ہوں گی تو فصل ہے۔ یار بات سنو نہ، میں اور آپ اس درجے کے لوگ تو نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیں اور اپنے محبوب کو پالیں، اس درجے کے لوگ ہم نہیں ہیں۔ لیکن سنو تو صحیح، اس درجے والوں کی بات کرنے میں کتنا مزہ ہے۔ بات کرنے والا بھی نشے میں ہے اور بات سننے والے بھی نشے میں ہیں۔ تو جس کی بات کر کے نشہ روح پر چڑھ جائے، اس کا اپنا عالم کیا ہوگا اس بندے کا؟ تو پھر اس درد میں وہ روئے نہ تو کیا کرے؟ اسی لیے اب تیسری جگہ حضرت جناب رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، باز جو ید روزگار وصل خیش، باز جو ید روزگار وصل خیش، جو بھی اپنی حقیقت سے جدا ہوا اور درد ہجر لے کے آیا، وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ وہی دن آئے، جدائیاں ختم ہوں اور وصل کی عید کا سویرا ہو جائے، وصل کی عید کا سویرا ہو جائے۔ حضرات گرامی، میں آخری بات ایک عرض کرتا ہوں، والدین کے ذریعے نیچے آئی ہیں روحیں، پیر کے ذریعے پھر اسی عروج کو حاصل کیا، پیر کے ذریعے حاصل کیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جس نے قرب سے دوری پر پہنچایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جس نے دوری کو پھر قرب میں تبدیل کیا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سو اس بنا پر ایک شخص نے
اب میں آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک شخص نے ایک لڑکی، پہلے زمانے میں خادمائیں فروخت ہوا کرتی تھیں، تو جا کے ایک لڑکی دیکھی، چہرہ زرد، لب خشک، آنکھیں نمناک، جسم غمناک، تو اس نے جا کر، ہے نوجوان مگر طبیعت ویران، منظر حیران، قریب گئے تو جا کے کہا بیٹے اگر تم خفا نہ ہو تو میں تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم اپنے مالک کے نام پر بک چکے ہیں، جہاں اس مالک کا کوئی نام لے کے جائے گا چلتے ہی رہیں گے، اپنا آپ ہی چھوڑ بیٹھے ہیں، بک گئے ہیں مالک کے نام پر۔ تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید جس آدمی نے ان کو فروخت کیا ہے یہ اس کو اپنا مالک کہتی ہے، لیکن وہ اندر سے کہہ رہی تھی کہ ایک ہی تو ہے مالک جس کے نام پر ہم بکے ہوئے ہیں۔ چلے گئے، 27ویں شب تھی، 27واں روزہ تھا، تو اس نے کہا کہ بیٹے چلو بازار چلتے ہیں، کوئی سودا سلف لیتے ہیں، چلو۔ راستے میں اس لڑکی نے پوچھا میرے آقا، میرے مولا، یہ بتاؤ کیا خریدیں گے؟ سودا، گروسری شاپ یہاں نزدیک ہے نا، وہاں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سامان کھانے پینے کا ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے 30 روزے رکھے ہیں؟ ہاں بیٹے انہی کے لیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو 3 دن کے بعد عید کریں گے؟ ہاں بیٹے ان کے لیے۔ تو میرے آقا پھر مجھے بھی بتاؤ نا کہ جس کو ایک زمانہ ہو گیا روزہ رکھے ہوئے اور اس کا چاند کبھی نظر نہیں آتا، بتاؤ اس کی عید کب ہوگی؟ اس نے کہا بیٹے میں سمجھا نہیں۔ تو وہ کہنے لگی میرے درد کی روئیداد ہی کچھ جدا ہے، چلو آٹا دال گوشت خریدتے ہیں، مجھے اپنے درد کا کوئی واقف ملا تو میں پوچھوں گی اس سے۔ حضرات عید آئی، کھانا پکا، وہ اٹھی وہ لڑکی، اپنی سیدہ مالکن مالک دونوں سے پوچھا آپ کے مہمانوں کا کھانا تیار ہو گیا ہے، آپ کی عید کا وقت آ گیا ہے، کھانا وہ تیار ہے، دسترخوان لگ گیا ہے، مجھے اجازت ہے؟ آپ کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ عید کریں، اجازت ہے مجھے کہ میں اپنے چاند سے پوچھوں کہ دنیا والے چاند دیکھ کے عید کرتے ہیں، میرے چاند آپ کب چمکیں گے کہ میری عید ہوگی؟ حضرات عید کا وقت تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ 2 نفل کی نیت باندھ کر سجدے میں سر گیا تو آواز آئی میرے مالک کبھی تو نکلتے باہر کہ میں تجھے دیکھ کر اپنی عید کر لیتی، مجھے 12 سال ہو گئے ہیں روزہ رکھے ہوئے اور میری عید نہیں ہوئی۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک چیخ نکلی اس کی منہ سے، اور وہ مالک اور وہ مالکن یہ دوڑتے ہوئے اس بچی کے پاس گئے، دیکھا تو وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی، روح پرواز کر گئی۔